انسان کی اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے۔ تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ الیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی۔ یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا ہے اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے یہ کام کیا۔ تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت یہی جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے، اس میں اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے، تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اسی دعا سے پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں، تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا، وہ محکمات کو تو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے۔
اور جو یہ متشابہات ہیں جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دل میں ان کے کجی ہے۔ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ اس کا نتیجہ یہ کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جن کے اوپر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں، نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے، نہ ممکن ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابتغال، تو جو لوگ ایسے اس کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ فتنہ پیدا کرتے۔ اور یہ فتنہ آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سعودی عرب میں اور جہاں جہاں یہ حضرات گئے ہیں، سلفی حضرات کہلاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تو وہاں ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استواء علی عرش کے معنی بتاؤ، کہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کے جو الفاظ آئے ہیں وہ حقیقی ہیں یا مجازی ہیں؟ اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ کافر تک کہنے کو تیار، اور لہذا کہو کہ حقیقی معنی مراد ہے۔ الحمد باللہ۔ ارے بھائی، میں امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا، لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے۔ تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل میں؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا، اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوگے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مجھے اس اندھیری سے نکال لے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ تو بتاؤ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ یہ کام اگر ہر مومن روزانہ کر لے، کیا کر لے؟ کہ روزانہ اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو کر یہ فریاد پیش کرے کہ یا اللہ میں ایسے ظلمتوں والے ماحول میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف ہمارے فسق و فجور کا بازار گرم ہے، چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے۔ اے اللہ میں اس میں مجبور ہو رہا ہوں، اپنے رحمت سے مجھے اس دلدل سے نکال لے، اس اندھیروں کی اس دلدل سے نکال لے۔ روز یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبح کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو
جو ادعیہ معصورہ ہیں اور جو اذکار معصورہ ہیں وہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ لو اللہ جو آج میں کام کروں گا وہ چاہے نماز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے میری زندگی کے کام ہو، چاہے میرے موت کے کام ہو، سب اللہ آپ کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے. اور پھر اسی وقت مانگ بھی لو دعا، یا اللہ میں کہہ تو رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن میں خود سے اس پر عمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو. لہذا کہہ دو یا اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ آج کی زندگی میں جب باہر نکلوں گا، زندگی کا کارزار میں داخل ہوں گا، زندگی کے معرکے میں داخل ہوں گا، تو وہاں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں میں بہک جاؤں. تو اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے، اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات عطا فرمائیے گا ان اندھیریوں سے. صبح کو یہ دعا مانگ لو روزانہ. ابھی میں نے کہا نا، کوئی یہ سمجھو کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی اور آج ہی ایک دن میں انقلاب آ جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے. 3 دن مانگی دعا مچھلی کے پیٹ میں، تب جا کے وہ باہر آئے. تو تم یہ سمجھو کہ آج میں نے ایک کام شروع کر دیا بس فوراً میں بالکل متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل دے. بہت سے لوگوں کے لیے کے ساتھ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بدل گئی. لیکن مانگو اور مانگتے رہو، روز مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کچھ دن عمل کرو گے، 40 دن عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، یہ دعا رد نہیں ہو سکتی. دیکھو اور دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا، جیسے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دولت دے دے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا اچھا کاروبار ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے وغیرہ. تو ان سب دعاؤں میں یہ احتمال ہے کہ ہم تو مانگ رہے ہیں کہ اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. میں مانگ رہا ہوں مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کو مکان ملے گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے نہیں ہوگا. مکان میں ملنے کے بعد یہ فرعون تو نہیں بن جائے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اسے اچھی چیز دے دیتے ہیں. ان کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ دعا کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ دین مانگے اور صلاح مانگے، تقوی مانگے، اتباع سنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو اتباع سنت جب مانگے گا اور دین مانگے گا تو یہاں تو یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز بہتر ہو، اتباع سنت سے بہتر کوئی اور چیز ہو. اللہ میاں اتباع سنت نہ دے، کچھ اور دے دے جو اس سے بہتر ہے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا یہ دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، واقعی مانگو، مانگنے کی طرح مانگو. کیا کہ تھوڑی سی کوشش کا قدم بھی بڑھاؤ. کوشش کا قدم آدمی بڑھائے گا اور پھر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ ہو، لیکن 2 شرطیں ہیں: ایک قدم بڑھانا، دوسرے اللہ سے رجوع کرنا. دیکھو
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش پیش آئی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اور قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، سارے دروازوں میں تالے ڈال دیے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے۔ اب یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، آگے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں، یہ بس میں ہے، تو بھاگ پڑے۔ جب اس نے دعوت دی گناہ کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگ لی ہو اللہ میاں سے بچنے کی، بلکہ جہاں تک بس میں تھا وہاں تک دوڑے، جب دوڑے اپنا کام کر لیا، دوڑ کر مانگا اللہ میاں سے، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات دے دیجئے۔ تو اپنی طرف سے قدم بھی بڑھایا، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، لیکن بڑھایا، سچے دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے، تو کیا ہوا؟ دروازے کھل گئے۔ تو مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید۔ اگرچہ اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، رکھنا نظر نہیں آ رہا جس سے تم باہر نکلو اس گناہوں کی وادی سے، تو اس کے باوجود تمہیں اسی طرح دوڑ لگانی چاہیے جیسے یوسف علیہ السلام نے لگائی تھی، خیرہ یوسف وار میں باید دوید۔ تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو۔ تو ایک تو